السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے واٹ از ریئل ٹریڈنگ۔ ریئل ٹریڈنگ کیا چیز ہے؟ آج کے اس ٹیٹوریل کو آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ ایک فاریکس کا نچوڑ ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی جب ہم پڑھتے ہیں ایف اے میں، میٹرک کے اندر یا چھوٹی کلاسوں میں، تو ہر ایک مضامین کے بعد اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے چھوٹا سا۔ تو آج کا ہمارا ٹیٹوریل اس فاریکس کا خلاصہ ہے۔ فاریکس بزنس ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، اس بزنس کے اندر منی مینجمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کی اپنی لائف ہو، اگر آپ کی آمدن 1,00,000 روپے ماہانہ ہے، اخراجات 1,01,00,000 روپے ماہانہ ہیں، آپ ایک ناکام شخص ہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی آمدن ایک مہینے کی 1,000 روپے ہے اور آپ کا خرچہ 999 روپے ہے، تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں، آپ ایک ناکام شخص نہیں ہیں۔ کامیاب شخص کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس شخص کی آمدن کتنی ہے، پیسہ کتنا آ رہا ہے۔ کامیاب شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیسہ کتنا آ رہا ہے اور اخراجات کتنے ہیں۔ 1 کروڑ ماہانہ کا آ جائے، 1,01,00,000 روپے خرچ ہو جائے، وہ شخص ٹینشن میں رہے گا، مقروض رہے گا۔ ایک شخص جس کی آمدن صرف 100 روپے ہے، اگر اس کا خرچہ 99 روپے ہے، تو وہ 99 روپے والا اپنی زندگی کو پرسکون گزارے گا۔ وجہ ہے منی مینجمنٹ، پیسے کا لین دین۔ تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر اگر آپ کے پاس منی مینجمنٹ ہے، آپ کو نیوز ٹریڈنگ کا نہیں پتہ، انڈیکیٹرز کا نہیں پتہ، کرنسیز کا نہیں پتہ، کسی بھی چیز کا نہیں پتہ، آپ فاریکس بزنس کے اندر 80% کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس منی مینجمنٹ کا شعور نہیں ہے، منی مینجمنٹ کو فالو نہیں کرتے، آپ ایجوکیشن رکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 24 گھنٹے اس ٹاپک پہ بول سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، مارکیٹ کو کچھ ہی لمحات کو دیکھ کر آپ کی چھٹی اس آپ کو مارکیٹ کی موومنٹ کے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو بتا سکتی ہے۔ منی مینجمنٹ کے علاوہ آپ ایک ناکام شخص ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹیٹوریل ہے، اس ٹیٹوریل کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ منی مینجمنٹ چیز کیا ہے، یا واٹ از ریئل ٹریڈنگ۔ دوسرے الفاظ میں کہ ریئل ٹریڈنگ ہے کیا چیز۔ ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ لاس میں جا رہا ہے، ہم جب بھی ڈپازٹ کراتے ہیں لاس میں جا رہے ہیں، ہم جب بھی ٹریڈ لگاتے ہیں ٹریڈ ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہے، ہم جب بھی سٹاپ لاس لگاتے ہیں مارکیٹ سٹاپ لاس کو ہٹ کر کے ریورس ہو جاتی ہے، ہم جب بھی ٹیک پروفٹ لگاتے ہیں مارکیٹ ٹیک پروفٹ کو کچھ ہی پپس کے فاصلے سے بیک ہو جاتی ہے، ٹی پی نہیں ہٹ ہوتا۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ ان وجوہات پہ آج ہم لوگ بات کریں گے۔ ریئل ٹریڈنگ میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس چیز کو پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، میں اکثر دوستوں کو دیتا ہوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو لوگ بزنس مین ہیں، جو لوگ تجارتی لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو جو کوئی میں نے دیکھا ہے، بہت سے میرے دوست بھی ہیں دکاندار، لیکن شاید ان کی مثال آپ کو تھوڑی مشکل سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ٹریلر ہوتے ہیں، ٹریلر، یہ 2018 کے اینڈ پہ جو ان کا ریٹ تھا، ابھی 2019 کا چوتھا مہینہ ہے، تو 1,25,00,000 1,26,00,000 کا ایک نیو ٹریلر آتا تھا، اور 1,26,00,000 پہ بہت دور کا سفر، کراچی سے لاہور، کراچی سے راولپنڈی، کراچی سے مطلب بہت لمبا سفر، ایک ایک ہفتے میں ایک ایک چکر لگتا ہے۔ تو جو ابھی تو حالات بزنس کے تھوڑے زیادہ ہی ڈاؤن ہو چکے ہیں، سب کو علم ہے۔ تو پچھلے دور میں جب عروج تھا، سی پیک کا کام ٹھیک ہو رہا تھا، موٹر ویز کا کام ہو رہا تھا، سڑکوں کا کام ہو رہا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ تھی، تو مہینے کا جو پیسہ بچتا تھا مالک کے پاس سارے اخراجات نکال کر، وہ تقریباً 1,50,000 سے 2,00,000، 2,00,000 بہت کم لیکن 1,50,000 تقریباً بچ جاتا تھا۔ سال کے اختتام پہ اگر اس شخص کا ٹریلر کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی
مصیبت نہیں پڑتی. ٹائر وغیرہ تبدیل کر کے انجن وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ سارے چیک اپ کروا کر اس بندے کو بڑی مشکل سے 1 لاکھ روپے ماہانہ کا بچتا تھا. ابھی تو اور ڈاؤن ہے کام. تو خود سوچ لیں 1 کروڑ 26 لاکھ یا 1 کروڑ 25 لاکھ پہ ماہانہ جو بچ رہا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ بچ رہا ہے. اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگ 500 پہ ماہانہ 500 نکلواتے ہیں. سب سے بڑی سب سے بری ٹریڈنگ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ کم اور پرافٹ زیادہ ہوتا ہے. جو ریئل ٹریڈنگ ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, جہاں تک میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, تو 20,000 25,000 ڈالر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی لو لیول کی میں ریئل ٹریڈنگ بتا رہا ہوں, ہائی لیول کی ریئل ٹریڈنگ نہیں بتا رہا. 20,000 25,000 ڈالر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک ہی پیئر پہ لائک یورو یو ایس ڈی پہ 0.10 کی ٹریڈ لگاتے ہیں. مارکیٹ میں بالکل لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو انڈیکیٹر کا شاید پتہ ہی نہ ہوگا, ایک ٹریڈ لگا لیتے ہیں لائک یورو یو ایس ڈی کا تھوڑا بہت پتہ ہے, آپ جائے گی لائک ابھی 1.1100 پہ 1135 پہ مارکیٹ ہے, تو 1138 پہ سوری, تو اس جگہ پہ وہ بائی لگا لیں گے. یا مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھیں گے, یہ دیکھیں پیچھے سے مارکیٹ اپ ڈاؤن آ رہی ہے, اس جگہ پہ سیل لگا لیں گے. سیل لگائیں گے, 100 پپ اور جاتی ہے, 100 پپ ان کے حق میں جاتی ہے, $100 پرافٹ آ جائے گا. کہیں گے بہت اچھا, 2 دن میں آ گیا, 3 دن میں آ گیا, 4 دن میں آ گیا. 1.1100 سے اگر بائی لگاتے ہیں 1138 پہ 1.1038 پہ آتے ہیں, 0.10 کی اور لگا لیتے ہیں. اب دیکھیں جس بندے کا $25,000 کا اکاؤنٹ ہے, اگر وہ اکاؤنٹ $100 لاس میں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, 200 500 $1,000 بھی لاس میں چلا جاتا ہے, جو بہت کم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اینڈ پہ مہینے کے جن کا پرافٹ ہوتا ہے وہ $1,000 ہوتا ہے, $1,200 ہوتا ہے, $800 ہوتا ہے یا $2,000 ہوتا ہے. اس ترتیب سے وہ ٹریڈ لگاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی ایک بڑی تعداد کی دیکھی ہے, جن کو میں کامیاب ٹریڈر کہتا ہوں. کامیاب ٹریڈر کی نشانی یہ ہے کہ اینڈ پہ کچھ نہ کچھ وہ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. مینز سال کے اینڈ پہ اس نے کچھ نہ کچھ کمایا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ گنوایا نہیں ہوتا. تو وہ 0.01 کی ٹریڈ میں نے $20,000 $25,000 پہ لوگوں کو دیکھی, اور ایک ٹائم پہ 100 ٹریڈ لگائی ہوئی دیکھی ہے. ٹریڈ لگائی 10-15 پہ اوپر گئی, پھر 0.01 کے لگا لی, تو وہ آپ کو پتہ ہے 0.01 ایک ہی پیئر کو پکڑتے ہیں, ان کی گرپ ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی یورو یو ایس ڈی ہے یا یہ جو مارکیٹ ہیں, زیادہ لوگ کام یورو یو ایس ڈی پہ کرتے ہیں, تو یہ دیکھیں مارکیٹ کا چلنا دیکھیں. مارکیٹ ڈاؤن آئی, آپ گئی, پھر زیادہ ڈاؤن آئی, دیکھیں یہ کتنا ڈاؤن آئی 488, لیکن 488 میں سے یہ دیکھیں پھر بھی یہ اپ ڈاؤن آئی, پھر یہ اپ گئی, پھر ڈاؤن آئی, پھر اپ گئی, پھر ڈاؤن آئی, پھر اپ گئی, پھر ڈاؤن آئی, پھر اپ گئی, پھر ڈاؤن اپ, یہ ایک ہی جگہ پہ 100 پپ 200 پپ کے درمیان اوپر نیچے ہوتی گئی. پھر یہ جو ڈاؤن آئی ہے یہ دیکھیں اپ گئی, پھر اتنے ڈاؤن آئی, پھر اپ گئی, پھر ڈاؤن آئی, پھر اپ گئی. تو جو لوگ اس طریقے سے ٹریڈ لیتے ہیں وہ زندگی میں لاس نہیں کرتے. $5,000 لاس میں کبھی بھی نہیں جاتا, بس 1,000 800 400 200 500, اور زیادہ تر وہ پروفٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ریئل ٹریڈنگ ہے. $25,000 کا اکاؤنٹ ہے, مہینے کا 500 کمائیں 800 کمائیں, چھوٹی ٹریڈ لگائیں, جتنا مرضی مارکیٹ ہو. صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بہت بڑا مارکیٹ کے اندر کوئی طوفان تو نہیں آنے والا, لائک کوئی الیکشن تو نہیں ہونے والے, لائک بریگزٹ کا رولا تو نہیں ہونے والا. اس ترتیب سے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو صرف آپ نے نوٹ کرنا ہے. بس نیکسٹ ویک میں اس کے لیے سمپل سی بات ہے, آپ فاریکس فیکٹری دیکھ لیں. تو فاریکس فیکٹری میں آج پھر الیکشن تھے, اور اس الیکشن میں کل پھر آئی تھنک مارکیٹ میں ایک گیپ ہوگا. زیادہ بڑا گیپ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اسپینش پارلیمنٹری الیکشن ہے, لیکن شاید 100 پپ کے راؤنڈ اباؤٹ 100 سے کچھ کم 80 پپ میرا جو اپنا آئیڈیا ہے, یہ مارکیٹ کے اندر ایک گیپ آ سکتا ہے. تو ایسے کو کچھ بھی نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر, نہ مارکیٹ زیادہ آپ کا اکاؤنٹس لاس میں جاتا ہے,
اور نہ ہی آپ کو ہوتا ہے آپ کو اکاؤنٹ واش ہونے کے چانس ہوتے ہیں. جتنی مرضی اوپر 50 پہ 0.10 کی لگا لیں, اور جب بھی مارکیٹ 100-200 آپ کو ایزیلی 1-2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ بڑی آسانی سے ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں. جتنا مرضی مارکیٹ چلی جائے, جیسے کہ پہ آپ ایک انڈیکیٹر پکڑ لیں, لائک یہ ایچیمیکو ہے, ایچیمیکو کے ہر کراس اوور پہ ٹریڈ لگا لیں. ابھی دیکھیں جگہ پہ سیل لگائی تھی تو سیل آنے دیں, جب یہ ان دونوں کا کراس ہو جائے گا بائی لگا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ منی مینجمنٹ کے حساب سے کرنا ہے. تو امید ہے اس ٹیوٹوریل کا سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ از ریئل ٹریڈنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.